دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً اپنا فراق درست کرتے سیدھے ہو کر بیٹھی۔ اس کی نظریں دوبارہ اس کے ہاتھوں پر لوٹ آئی تھی۔ قدموں کے قریب آنے کی آواز اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ہوم ڈیئر۔ بہار اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اسے سامنے بیٹھے زوار افندی کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمبا انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جو 1 بجا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زوار کو شیروانی اتارتے دیکھ کر وہ ہوش میں آئی۔ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھ کر تم مجھ سے سوال کر رہی ہو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ انٹرسٹنگ۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ اس کے پاس آیا تھا۔ بہارے بازان، یہ جو رشتہ میں نے آج قائم کیا نا، جانتی ہو صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اس نے قریب ہوتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کیا تھا۔ بہاریں اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے زوار افندی کی نفرت نہیں دیکھی، تم نے ابھی تک صرف زوار کا غصہ دیکھا ہے۔ آج سے تم میرے ہر اس احساس کو محسوس کرو گی جو تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ زوار نے بازو اتنی سختی سے پکڑے تھے کہ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ زوار سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب تمہیں میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ بہارے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے زوار کو دیکھا۔ اتنا سب کہنے کے بعد بھی اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نفرت کی آگ اور جون کی انتہا نے اسے انسانیت بھلا دی تھی۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے میرے کمرے میں نظر نہیں آنا۔ وہ غصے سے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بہاریں سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ہاتھ میں کئی گجرے نوچ کر اتار رہی تھی۔ اس کی زندگی بھلا اس کے ساتھ اور کتنے مذاق کر سکتی تھی۔ اب وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتی ہوئی اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتی وہ فوراً اس چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کچن میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کی ماں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ اماں، آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے اس نے خود ہی دیگچی کا ڈھکن ہٹا کر اندر جھانکا تھا۔ خوبصورت رنگی بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک چمکانے کی بجائے مٹا دی تھی۔ کون آیا تھا آج اماں؟ کون آتا ہے؟ زرینہ بیگم بے حد خوش لگ رہی تھی۔ کیا آج رحمان آیا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر میں صرف رحمان کے آنے پر ہی اس قسم کی شاخ خرچیاں ہوا کرتی تھی، ورنہ اماں تو انہیں دال سبزی پر ہی گزارا کرواتی تھی۔ تمہیں پوچھ رہا تھا، زرینہ بیگم کے چہرے سے خوشی ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ اماں، اگر وہ دوبارہ آئے تو یہ فضول خرچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن پٹکا تھا۔ کیوں نہ کروں، وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں، اس نے بھلا آپ لوگوں کے بیٹا ہونے کا کون سا فرض ادا کیا ہے؟ اس کی آواز قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ بہارے، کھانا کھانا ہے تو بتاؤ، میں رحمان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ وہ کئی لمحے بنا کچھ بولے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھے بھوک نہیں ہے کہتی فوراً ہی کچن سے نکل گئی تھی۔ اپنی ماں سے بحث کرنا اسے فضول لگا تھا۔ کیا زندگی ہے نا میری، یونیورسٹی سے پڑھ کر ٹیوشن پڑھانے چلی جاؤں، پھر جب گھر آؤں تو بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ بہارے نے اپنا دوپٹہ اور بیگ سنگل بیڈ پر پٹکا، کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 8 بج جا رہی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ بیڈ پر منہ بنائے بیٹھی تھی جب زرینہ بیگم اس کے لیے ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بہارے، کھانا کھا لو، وہ تمہارا بھائی ہے اور دیکھو وہ تمہارے لیے کپڑے بھی لے کر آیا ہے، اور تو اور اس بار تو وہ پیسے بھی دے کر گیا ہے۔ اب وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر اس کے دل میں ذرا بھی اپنے رشتوں کا احساس ہوتا تو وہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور جوان بہن کو اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔
اور جن پیسوں کی بات کریے نا آپ، وہ جو 2-3 ماہ بعد آ کر اپنی شکل دکھا جاتا ہے نا، صرف اس لیے کہ وہ بتا سکے کہ وہ زندہ ہے، یا پھر یہ جاننے کے لیے کہ ہم مر چکے ہیں یا زندہ ہے۔ بہارے اس نے بتایا تھا کہ وہ بہت مصروف ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکتا۔ وہ دکھ بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس طرح سے رحمان کی باتوں میں آ گئی تھی؟ کیا ماں باپ کی یہی حیثیت ہوتی ہے کہ جب اولاد پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے تو وہ ان کا سہارا بننے کے بجائے انہیں چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسا لے؟ دکھ کے احساس سے اس کی ٹھوڑی باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ زرینہ بیگم اب نوالے بنا بنا کر بہارے کے منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ وہ آنسو پیتی اپنی ماں کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ اب کی بار زرینہ بیگم کو وہ منع نہیں کر سکی تھی۔ وہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ زوار، آج تمہارا 6 سیمسٹر کا رزلٹ ہے نا؟ عائشہ نے سامنے بیٹھے اپنے ہینڈسم بیٹے سے پوچھا، جس پر اس نے جوس کا بڑا سا گھونٹ لیتے اس بعد میں گردن ہلانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ تو پھر اس مرتبہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ حامد، جو سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، مسکراتے ہوئے زوار سے بولے۔ تایا ابو، اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پختہ اور مضبوط تھا۔ زوار ہمیشہ سے ہی سب سے بلند رہا ہے اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں، سب سے اوپر میرا نام ہوتا ہے۔ یقیناً اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح زوار افندی کا نام ٹاپ پر ہوگا، وہ فخر سے بولا۔ بیسٹ آف لک، ساتھ ہی برجمان علیزہ نے اپنے بھائی سے کہا۔ بڑے ابو، اس دفعہ مجھے اسپورٹس کار چاہیے، لیکن ابھی تو 2 ماہ پہلے تم نے نئی گاڑی لی تھی۔ زوار، اتنی جلدی؟ حامد نے عائشہ کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر زوار کو نئی گاڑی چاہیے تو اسے ضرور ملے گی۔ وہ علیزہ اور زوار سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ بالکل باپ کی طرح ہی ان کے ناز نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ زوار انہیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے شکریہ ادا کرتے ڈائننگ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرائی تھی، جو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد بزان صاحب نے کبھی ان کی پڑھائیوں پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ رحمان آج انجینئر کے عہدے پر فائز ایک کامیاب انسان تھا۔ صرف کامیاب انسان ہی تھا، کامیاب اولاد ہونے کا شرف صرف اور صرف بہارے کو حاصل تھا۔ میرے بیٹے کی یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ بزان صاحب محبت سے بولے تھے۔ ابا، ماحول نیا ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ایڈجسٹ کر لوں گی۔ بہارے، ناشتہ کر لو بیٹا، زرینہ بیگم پیار سے بولی۔ اماں، مجھے دیر ہو جائے گی، اور پھر آپ تو جانتی ہے کہ یہاں ہر جگہ ٹریفک ہی ٹریفک ہوتا ہے۔ بہارے، ناشتہ کیے بغیر سارا دن کیسے گزارو گی؟ اماں، بھی میرے اندر بہت ہمت ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی تھی۔ دعا کریے گا، آج میرا رزلٹ ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومنے لگی تھی۔ ہماری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں نے اسے منہ بھر بھر کر دعائیں دی تھی۔ اسے گھر سے نکلتا دیکھ بازان صاحب بس آہ بھر کر رہ گئے۔ ایک حادثے کے دوران ان کی دونوں ٹانگیں چلی گئی تھی، پھر دل کے عارضے کی وجہ سے بھی وہ کمزور ہو گئے تھے۔ وہ جب بہارے کو اتنا کچھ کرتے دیکھتے تو اندر کہیں نہ کہیں شرمندہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایک لڑکی ہو کر وہ سب کر رہی تھی جو ان کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا۔ لوگ تو بیٹوں کو مانگا کرتے، لیکن جن کے پاس بہارے جیسی بیٹیاں ہوں، پھر وہ رحمان جیسے بیٹوں کی خواہش نہیں کرتے۔ بزان صاحب سوچتے آنکھیں موند گئے تھے۔ اس کی مہنگی گاڑی یونیورسٹی کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتا تب بھی عنایا اس کے پاس بھاگ کر آئی تھی۔ عنایا کو دیکھتے زوار مسکرا کر گاڑی سے اترا۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ عنایا اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ زوار نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سالار اور عنایا بھی اس کی پیروی میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ تینوں یونیورسٹی کے بہترین دوست مانے اور جانے جاتے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان جگہ بناتے نوٹس بورڈ کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ اپنے نامہ اعمال نامے میں ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ زوار کی نظریں پہلے نام پر پڑی تھی۔ اسے اپنی نام کی جگہ کا علم تھا، لیکن آج وہاں اس کی مقصود جگہ پر کسی اور کا نام تھا، جسے دیکھ کر اس کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔
یہ کون ہے بہار بازان؟ عنایا نے حیرانی سے لسٹ پر نام دیکھا۔ وہاں موجود ہر طالب علم یہ جانتا تھا کہ پہلا نام ہمیشہ ہی زوار کا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کی تبدیلی ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یار، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کا ٹرانسفر کراچی سے یہاں ہوا تھا۔ اس نے 5th سیمسٹر کے پیپر یہیں آ کر دیے تھے۔ شاید ابھی تم دونوں نے اسے دیکھا نہ ہو، سالار نے وضاحت کی تھی۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہے یہاں کہیں سے بھی آئی ہے، اس کی اتنی ہمت کہ وہ زوار کی جگہ لے لے۔ زوار کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لسٹ پکڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر تم نے اپنا غصہ نکالنا ہے تو کہیں اور جا کر نکالو، ہمیں بھی اپنے نام دیکھنے ہیں۔ پیچھے کھڑی لڑکی کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ زوار نے ہاتھ میں پکڑی لسٹ کے کئی ٹکڑے کر کے اس پر اچھال دیے تھے۔ باقی تمام طلباء کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم جیسے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں جو اپنی ناکامی کا غصہ یوں اتارتے ہیں۔ بہار نے سامنے کھڑے بدتمیز لڑکے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی اس بات پر زوار کا خون ایک دم ہی کھول گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اسے ناکامی کا طعنہ دے چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھتا بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عنایا اور سالار اب پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہی جو تم نے سنا، بہار سینے پر ہاتھ باندھتی ڈھٹائی سے بولے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میری بات غور سے سن لو۔ میرے ساتھ دشمنی لینے والا اس یونیورسٹی میں کبھی سروائیو نہیں کر سکا۔ زوار نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اسے تنبیہ کی تھی۔ تم ہوتے کون ہو؟ اس سے پہلے کہ بہار کچھ کہتی، عنایا اور سالار زوار کو گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے تھے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اب تک وہیں کھڑی تھی۔ زوار، خدا کے لیے غصہ تھوک دو۔ سالار اسے پچھلے آدھے گھنٹے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ غلطی اس لڑکی کی بھی ہے۔ وہ مڈل کلاس 2 نمبر لڑکی کیا سمجھتی ہے خود کو؟ یہاں اسکالرشپ پر آ کر اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ عنایا کے جملے پر سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ زوار نے سگریٹ کا دھواں باہر چھوڑتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرتے ہوئے اس کی وجاہت میں اضافہ کر گئے تھے۔ بہار بازان، وہ لڑکی میرے دشمنوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے، اور وہ ابھی زوار افندی کو جانتی نہیں ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ جتنا مخلص ہوں، دشمنوں کے ساتھ اتنا ہی تباہ کن، لیکن بہت جلد وہ جان جائے گی۔ اس نے سگریٹ کو اپنے جوگر سے مسل دیا تھا۔ وہ ٹائم دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا دیکھے تو صحیح میں آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ بازان صاحب کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے پہلی پوزیشن لی ہے۔ وہ جب بھی پڑھائی میں پہلی پوزیشن لیتی وہ مٹھائی لے کر گھر ضرور آتی تھی، اور آج وہ مٹھائی دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ان کی بہار یونیورسٹی میں ٹاپ پر آئی تھی۔ زرینہ بیگم اور بازان صاحب اس کی کامیابی پر بے حد خوش تھے۔ وہ خود بھی بے تحاشا خوش تھی۔ بہار ضروری نوٹس لیے فوٹو کاپی شاپ پر کھڑی تھی۔ ابھی وہ کھڑی تھی جب اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے زوار اور عنایا پر پڑی تھی، جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ زوار کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ زوار پوری یونیورسٹی میں صرف بہارے کو ہی برا لگتا تھا، ورنہ وہ پوری یونیورسٹی کی جان تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لڑکیوں سے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی، مگر وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ بہار ہاتھ میں پکڑے نوٹس اب ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹ میں تقسیم کر رہی تھی۔ زوار جو اپنے فون میں مصروف تھا، بہار اس کے سامنے آتی بنا کچھ بولے اس کے سامنے بھی نوٹس رکھ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زوار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نوٹس؟ کس لیے؟ سر ہمدان نے کہا تھا کہ میں اپنے بنائے ہوئے نوٹس اسٹوڈنٹ میں تقسیم کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سالار کو نوٹس تھمائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زوار تمہارے بنائے ہوئے نوٹس استعمال کرے گا؟ وہ منہ پر پنجہ جمائے ہنس دیا۔ جانتی ہو تمہارے ان نوٹس کی زوار کی نظروں میں کیا اوقات ہے؟ اس نے وہ نوٹس اٹھائے اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ زوار افندی کو تمہارے نوٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نوٹس بہارے پر اچھال دیے۔ بہارے سارے نوٹس سالار کے سامنے
پٹکتی کلاس روم سے باہر نکل گئی تھی۔ سالار بے چارگی سے زوار کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اس کو کیسے سمجھاتا؟ بنا کچھ بولے وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہو مجھے اس طریقے سے نیچا نہیں دکھا سکتی۔ مجھے اس کی شکل سے نفرت ہے۔ اس کے ساتھ صرف اور صرف میرا دشمنی کا رشتہ ہے۔ اس کی شروعات میں نے نہیں بلکہ اس نے خود کی ہے۔ اب اسے بھگتنا پڑے گا۔ زوار بے نیازی سے کندھے اچکاتا دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ خیریت تو ہے نا، تم نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ رحمان کرسی کھینچتا بیٹھا تھا۔ ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اس کے بات سنتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رحمان، میں نے تایا ابو سے تمہارے بارے میں بات کی۔ تم جانتے ہو کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے کولیگ سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں تمہارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ رحمان جاننے کے لیے بے چین تھا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیزے کی بات نے رحمان کو تشویش میں ڈال دیا۔ رحمان، ہمارے یہاں وٹے سٹے کا رواج ہے۔ جہاں بیٹی دی جاتی ہے وہاں سے بیٹی لی بھی جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر رحمان کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ تمہارے تایا ابو تمہاری وجہ سے کیا اس رسم کو ختم نہیں کر سکتے؟ نہیں رحمان، پھوپھو کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی محبت کی قربانی دے کر پھوپھو کی نند سے شادی کی تھی۔ اب سوچو، اگر وہ اپنی محبت کی قربانی دے سکتے ہیں تو پھر وہ مجھے کس کھاتے میں رکھیں گے؟ بھلے سے وہ مجھ سے جتنی بھی محبت کرے لیکن وہ اصولوں کے بہت پکے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا تمہارے والدین اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے؟ رحمان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ علیزہ نے بات ہی ایسی کی تھی، اپنے ماں باپ اور بہن کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ تو بتاؤ، کیا تمہارا بھائی راضی ہو جائے گا؟ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر مجھے یقین ہے کہ مما اسے منا لیں گی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اسے تسلی دے گی۔ بہار بے حد غصے میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آج کا دن ہی اس کے لیے خراب تھا۔ وہ صحن میں ننگے پاؤں چلتی ابا کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے رحمان کو بیٹھا دیکھ اسے واضح حیرت ہوئی۔ معلوم نہیں آج وہ کتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے وہ بہارے کی غیر موجودگی میں چکر لگا لیا کرتا تھا، لیکن آج وہ اس کی موجودگی میں وہاں موجود تھا۔ وہ سلام کرتی ابا کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو بہارے؟ میں ٹھیک، تم بتاؤ کیسے ہو؟ رحمان نے غور سے بہارے کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گلابی رنگت چمک کر چہرے پر الگ ہی ملاحت پیدا کرتی تھی۔ اتنے غصے میں کیوں ہو تم؟ بس ویسے ہی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آج تم میرے آنے سے پہلے گئے نہیں۔ لہجے میں شکوہ دہرایا۔ بہارے، میں جانتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں اب اپنا ہر رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ میری بہن، تم مجھے معاف کر دو۔ بہارے ایک دم سادے رحمان کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر پہلے کا غصہ بھول چکی تھی۔ آج اسے وہ رشتہ ملا تھا جسے اس نے پہلے بغیر کسی وجہ کے کھو دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے سے لگ کر رو دی تھی۔ رحمان اسے شاپنگ پر لے گیا تھا۔ وہ شاپنگ سے واپسی پر بے حد خوش تھی۔ چہرہ فطری خوشی کی وجہ سے چمک کر اور گلابی گلابی محسوس ہو رہا تھا۔ رحمان زبردستی اس کی جوب بھی چھڑوا چکا تھا۔ بہارے بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں بس بھائی کی کمی تھی جو رحمان نے پوری کر دی تھی۔ واجان صاحب یہ سب دیکھتے بے حد خوش رہنے لگے تھے۔ وہ ہونٹوں میں بال پین دبائے ناک کی سیدھ میں زوار کا بنایا گراف دیکھ رہی تھی۔ اگر کسی کو اس گراف میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو وہ بتا سکتا ہے، سر ہمدان نے کہا۔ زوار گراف بنانے کے بعد پراعتماد انداز میں کھڑا ہو گیا۔ پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بہاڑے بڑی غور سے اس کے گراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویل ڈن، ناؤ یو کین گو، سر ہمدان نے زوار کو داد دی تھی۔ سر، اس گراف کے کچھ فگر صحیح نہیں ہیں۔ زوار واپس مڑ کر مارکر ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ بہارے کے کہنے پر چونکا۔ زوار نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے کھڑی اس پر اعتماد لڑکی کو دیکھا جو اب سر ہمدان کی اجازت ملنے پر وائٹ بورڈ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہارے نے ہاتھ آگے بڑھا کر مارکر مانگا جس پر
زوار نے مار کر اسے دینے کے بجائے ٹیبل پر پٹخا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بہارے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے بنائے کے گراف میں غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے درست کر رہی تھی، جبکہ پوری کلاس اس لڑکی کو پرستائش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عنایہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ سالار بہارے سے پہلے بہت امپریس تھا۔ آج تو وہ اس کی قابلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ بہارے میں صرف آپ سے ہی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ آپ ہی یہ غلطی نکال سکتی ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ آپ ایک دن بہت کامیاب ہوں گی۔ سر ہمدان تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، جبکہ زوار دانت پیستے بڑے حوصلے سے یہ سب سن رہا تھا۔ آج پھر ہمیشہ کی طرح اس لڑکی نے اسے نیچا دکھایا تھا۔ اگر اس دن نوٹس پاڑنے کے بجائے استعمال کر لے تو آج یہ معمولی غلطی نہ کرتے۔ بہارے نے زوار کے قریب سے گزرتے ہوئے طنز کیا، جس پر زوار نے اپنا پاؤں اس کے سامنے کیا تھا۔ بہارے جو اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی، اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگنے پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ منہ کے بل آگے گرنے لگی تھی کہ زوار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جس پر پوری کلاس کے منہ سے بے وقت ہو نکلا تھا۔ کہیں پیچھے سے سیٹی کی آواز بھی کلاس میں گونجی تھی۔ سب کی طرح سر ہمدان بھی اس اچانک منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنی نظریں اور اوقات زوار افندی سے نیچے رکھنا سیکھ لو، ورنہ آج گرنے سے بچا لیا۔ کسی دن اسی طریقے سے گراؤں گا کہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ زوار کی سرگوشی نے اس کے کان میں سور پھونکا تھا۔ بہارے کا چہرہ شرمندگی، غصے اور حیا کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص پرسکون تھا۔ بی آن یور لیمٹس۔ وہ غصے سے دہاڑی کے کلاس میں جو سرگوشیاں شروع تھی وہ اچانک ہی دب گئی۔ بہارے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زوار کو تھپڑ رسید کرے۔ زوار، یہ کیا حرکت تھی؟ سر ہمدان نے غصے میں زوار سے پوچھا۔ سر، یہ گرنے لگی تھی، اور ایک کلاس میٹ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ میں اسے گرنے سے بچاؤں۔ بہارے کچھ بھی کہے بغیر اپنی کتابیں اٹھاتی، پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ زوار مسکراتا اپنی سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ابا، ابا، وہ خوشی سے بازان کو پکارتی کمرے میں داخل ہوئی۔ بازان صحن سے ہی اس کی پکار سن کر بے چین ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بہارے؟ زرینہ بیگم جو کپڑے طے کر رہی تھی، بہارے کے جوش پر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بتاتی ہوں اماں۔ وہ بازان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ زرینہ باہر سے آتے رحمان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ کی لاڈلی کی ہمیشہ کی طرح پہلی پوزیشن آئی ہے۔ رحمان نے بہارے کے سرپرائز پر پانی پھیرا تھا۔ آج بھی بہارے سب کے لیے مٹھائی لے کر آئی تھی۔ ابا، میرا بس لاسٹ سیمسٹر رہ گیا، پھر مجھے ایم فل کرنا ہے، پھر پی ایچ ڈی۔ ابھی وہ شاید کچھ اور بھی کہتی کہ رحمان نے خفکی سے اسے ٹوک دیا۔ اور شادی کہاں گئی؟ رحمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہارے، اتنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرو، پھر تمہاری شادی کر دیں گے۔ زرینہ نے ہمیشہ کی طرح بیٹے کی حمایت کی۔ لیکن میری پڑھائی؟ وہ تم شادی کے بعد جاری رکھنا۔ دیکھنا، میں اپنی بہن کے لیے شہر کا سب سے ہینڈسم اور امیر لڑکا ڈھونڈوں گا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ ہمیں ٹریٹ کب دے رہی ہو؟ جب تم مجھے گفٹ دو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے ابھی مٹھائی سب کو کھلا رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شے زمین بوس تھی۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں کمرے کے چکر لگاتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ چہرہ ایسے سرخ تھا جیسے جسم کا سارا خون چہرے میں سمٹ آیا ہو۔ آج پھر زوار افندی کو اس لڑکی کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ لڑکی ایک سال میں زوار افندی کی جگہ پر برجمان ہو چکی تھی۔ اسے جتنا برداشت کر سکتا تھا اس نے کر لیا تھا۔ اب اس کا آخری سیمسٹر بچا تھا۔ اگر زوار کی سیمسٹر میں جی پی فل بھی ہوتی، پھر بھی وہ بہارے بازان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ آج پہلی بار زوار افندی کو اپنے سامنے ناکامی نظر آ رہی تھی، جسے وہ برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے صرف اپنے نام کی طرح بلند ہونا سیکھا تھا، لیکن اسے اپنی منزل کا اختتام منزل پر پہنچنے سے پہلے نظر آنے لگا تھا۔ جنون کی جس حالت میں اس وقت وہ تھا، اسے غلط صحیح کے پہچان نہیں رہی تھی۔ اسے صرف اس لڑکی کا مستقل حل تلاش کرنا تھا۔ ٹیبل پر پڑا اس کا فون
مسلسل بجتے ہوئے اس کے دماغ کو مزید خراب کر رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فون اٹھایا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ لڑکی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر اگر امیر کبھی لڑکوں کے رشتے جائے تو وہ انکار نہیں کریں گے، اور جب انہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے انکار کی گنجائش ناممکن سی بات ہے۔ وہ سگریٹ کو دھواں باہر چھوڑتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد جو سولڈ منصوبہ اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس لڑکی سے شادی ہی تھی۔ زوار افندی شادی کرے گا بہارے بازان سے؟ وہ تلخی اور نفرت سے مسکرایا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں بہارے، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ وہ سگریٹ کا دھواں پھونکتے اپنے بستر پر گر گیا تھا۔ موم، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زوار نے عائشہ کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے شادی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ عائشہ نے تیکھی نظروں سے زوار کو دیکھا۔ میں آپ کو اس لڑکی کا بایو ڈیٹا دے دوں گا، آپ جا کر میرے لیے رشتہ مانگ لیجیے گا۔ زوار کی بات سن کر عائشہ گڑبڑا گئی۔ ابھی تو انہیں زوار سے علیزہ کے سلسلے میں بھی بات کرنی تھی، لیکن یہاں تو وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ زوار، تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں جہاں بیٹی دی جاتی ہے وہاں سے لی بھی جاتی ہے۔ موم، میں نے بیٹی دینے کی بات نہیں کی، بیٹی لینے کی بات کی ہے۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہاری بہن کی شادی ہوگی اس کی نند تمہاری بیوی بنے گی، اور علیزہ کسی کو پسند کرتی، اس نے تمہارے بڑے ابو سے اس بارے میں بات کر لی ہے اور انہیں اس رشتے میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ ہیں تو مڈل کلاس، لیکن وہ لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا اور رسم و رواج کے مطابق تمہاری شادی بھی وہی کی جائے گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ زوار افندی صرف اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ زوار، میری بات تحمل سے سنو۔ علیزہ تمہاری بہن ہے، اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا تم اپنی بہن کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ موم، میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہی میری پہلی بیوی بنے گی۔ مجھے میں ایک ماہ کے اندر شادی کرنی ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ عائشہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ زوار، میرے بیٹے، تمہاری بہن کی ذمہ داری بھی تو تمہاری ہے نا؟ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ موم، یہ خاندان میری نسل سے ہی چلے گی، پھر میں بھی دیکھوں گا کہ یہ فضول کے رسم و رواج کب تک زندہ رہتے ہیں۔ وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا۔ رحمان گھر میں بہارے کے رشتے کی بات کر چکا تھا اور تقریباً سبھی راضی تھے۔ اس نے فون کر کے علیزہ کو اوکے کا سگنل دے دیا تھا، مگر علیزہ زوار کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اینڈ ٹائم پر اس نے جو لڑکی کا بم پھوڑا تھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو علیزہ؟ یہاں میں نے گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارا بھائی اب شادی پر راضی نہیں ہے؟ رحمان بے حد غصے میں تھا۔ بہارے جو باہر سے پانی لینے جا رہی تھی وہ رک کر اس کی بات سننے لگی تھی۔ علیزہ، تمہیں اپنے بھائی کو منانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے تم کر گزرنا، میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم کیا جانو تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے تمہارے لیے میں نے؟ اپنی اس بہن سے ناراضگی ختم کی جس سے میں نے سالوں سے بات تک نہیں کی تھی۔ پورے 8 ماہ کی محنت کے بعد آپ جب میں اس کا بھروسہ اور یقین حاصل کر کے اسے شادی پر راضی کر چوں تو تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا بھائی نہیں مان رہا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ بہارے یہ سب سنتی اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ کھڑے قد سے گرتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کا بھروسہ بھی ساتھ ہی گرتا چکنا چور ہوا تھا۔ وہ بھائی جو اسے اتنے عرصے بعد ملا تھا وہ تو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ دوسرے لمحے وہ طیش میں کھڑی ہوئی تھی۔ رحمان، تم کس طرح سے ہمیں دھوکہ دیتے آئے ہو اور ہم تمہاری باتوں میں آ کر بے وقوف بنتے رہے؟ میرا قصور ہی کیا تھا؟ تمہاری بہن ہونا؟ میں ابھی اسی وقت اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ بہارے غصے سے چیخ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم کس بھائی کی بات کر رہی ہو؟ میری کوئی بہن نہیں ہے، آئی سمجھ؟ رحمان حقارت سے کہہ رہا تھا۔ آج تم نے مجھے اپنی بہن ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بے حد بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں بتاؤں تمہاری اصلیت کیا ہے، یا پھر تم ابا سے پوچھنا پسند کرو گی؟ چلو آج میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے
تمہارا رشتہ خاندانی جگہ پر ہو رہا تھا، ورنہ تم اس قابل ہی کہاں ہو کہ تمہیں شریف لوگ قبول بھی کر سکے۔ جانتی بھی ہو کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، تم کسی کے گناہ کا نتیجہ ہو، تم گندگی سے اٹھائی ہوئی وہ لڑکی ہو جسے اس کے ماں باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ معلوم نہیں رحمان اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کن کن الفاظ کا سہارا لے رہا تھا، بس وہ سن سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سننے کی صلاحیت اس کا جملہ سننے کے بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ بہارے کی آنکھیں بری طرح سرخ ہو رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں سمندر سمایا ہوا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر گر رہے تھے۔ وہ ایک دم میں چلتے باذان کے کمرے میں گھسی تھی۔ ابا، آپ کا خون ہو یا نہیں؟ بہارے کے الفاظ اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ آج وہ پہلی دفعہ اپنے باپ سے اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ اس سوال پر باذان کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ بہارے بیٹا، ادھر میری بات سنو، میرے پاس آؤ۔ وہ بے حد مشکل سے لفظ بول رہے تھے۔ میں آپ کا خون ہوں یا نہیں، مجھے جواب ہاں یا نہ میں چاہیے، وہ پوری قوت سے چلائی۔ باذان کی نفی میں ہلتی گردن دیکھ کر بہارے کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ وہ ایک ہی دن میں کہاں سے کہاں کھڑی ہوئی تھی۔ بہارے آنکھوں میں بے بسی لیے اپنے معذور باپ کو دیکھ رہی تھی۔ سالوں کے رشتے ایک سیکنڈ میں تھوڑی ٹوٹا کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئی۔ زوار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے علیزہ کی کال سنائی تھی۔ ہیلو زوار، میں تمہارے انکار کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے ڈائریکٹ سوال پوچھا گیا۔ زوار گاڑی سڑک کے کنارے کرتا اب تفصیل سے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ تمہیں موم نے بتا دیا ہوگا۔ زوار، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر میری شادی رحمان سے نہ ہوئی تو میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا، میں ایسا کر گزرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ نام کیا اس لڑکی کا؟ یہ سن کر علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہارے باذان۔ اس نام کے سنتے اس نے جھٹکے سے گاڑی پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا تم مجھے اس لڑکی کی تصویر سینڈ کر سکتی ہو؟ اس کی ٹون نارمل تھی۔ کیوں نہیں؟ علیزہ کے لیے جشن منانے کا دن تھا۔ بالآخر زوار تقریباً راضی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں علیزہ کا میسیج موصول ہوا۔ اسے فوراً ہی کھول کر اس تصویر کو دیکھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پکا پکایا پھل اس کی جھولی میں آ گرا تھا۔ وہ باذان کے ساتھ بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ باذان نے اپنے مرنے کی دھمکی دے کر بہت مشکل سے اسے دروازہ کھلوا لیا تھا۔ جب سے وہ اسے سمجھانے میں مشغول تھے، میرے بچے، بھلے تمہارا مجھ سے خون کا رشتہ نہیں، مگر میں نے تمہیں پالا ہے، تم میری ہی بیٹی ہو، تم رحمان سے زیادہ میرے قریب ہو۔ وہ بار بار اس کا چہرہ پکڑ کر اسے یقین دلا رہے تھے۔ وہ بری طرح روتے رحمان کے لفظوں کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو زہریلے ناگ کی طرح اس کے دماغ کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ تم بے فکر رہو میرے بچے، میں رحمان سے اس رشتے کے لیے انکار کر دوں گا۔ نہیں ابا، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں بیٹا؟ ابا، اماں کی خوشی اسی میں ہے۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ اماں ہر وقت مجھ سے زیادہ پیار رحمان سے کیوں کرتی تھی۔ میں انہیں دکھ دے کر خوش نہیں رہ سکتی۔ ابا، مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ اپنے آنسو صاف کرتے فیصلہ کن لہجے میں کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ باذان اس کی پشت دیکھ کر رہ گئے تھے۔ رحمان مولوی صاحب کے ساتھ برائڈل روم میں داخل ہوا۔ آج رحمان بن باذان کا نکاح علیزہ افندی سے تھا اور بہارے باذان کا نکاح زوار افندی سے۔ بہارے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ نکاح خواہ نے اپنی کارروائی شروع کی تھی۔ بہارے کو بس اتنا معلوم تھا کہ اس نے قبول ہے بولنا ہے، اور وہ کسی معمول کے انداز میں یہ الفاظ 3 دفعہ دہراتی ہے۔ اس نے نہ حق مہر سنا اور نہ ہی اس نام کو سنا جو اب اس کے نام کے آگے لگنا تھا۔ اب وہ نام جو بھی تھا، بہارے کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے جب اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ساتھ بیٹھے وجود کو ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوز میں بیڈ پر بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ ذات بہترین کرنے والی ہے۔ اللہ کرے یہ رشتہ میرے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ اس رشتے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ساری محبتیں اپنے محرم رشتوں کے لیے سنبھال رکھی تھی، اور آج وہ ایک دن دیکھے انجانے محرم رشتوں نے بندی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً اپنا
فروک درست کرتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کی نظریں دوبارہ اس کے ہاتھوں پر لوٹ آئی تھی۔ قدموں کے قریب آنے کی آواز اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ہوم ڈیئر۔ بہار اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے زوار افندی کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمبا انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جو 1 بجا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زوار کو شیروانی اتارتے دیکھ کر وہ ہوش میں آئی۔ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھ کر تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ انٹرسٹنگ۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ اس کے پاس آیا تھا۔ بہار بازان، یہ جو رشتہ میں نے آج قائم کیا ہے، جانتی ہو، صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اس نے قریب ہوتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کیا تھا۔ بہار اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے زوار افندی کی نفرت نہیں دیکھی، تم نے ابھی تک صرف زوار کا غصہ دیکھا ہے۔ آج سے تم میرے ہر اس احساس کو محسوس کرو گی جو تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ زوار نے بازو اتنی سختی سے پکڑے تھے کہ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ زوار سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب تمہیں میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ بہارے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے زوار کو دیکھا۔ اتنا سب کہنے کے بعد بھی اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نفرت کی آگ اور جنون کی انتہا نے اسے انسانیت بھلا دی تھی۔ جب میں واپس آؤں تم مجھے میرے کمرے میں نظر نہیں آنا، وہ غصے سے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بہارے سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ہاتھ میں کہیں گجرے نوچ کر اتار رہی تھی۔ اس کی زندگی بھلا اس کے ساتھ اور کتنے مذاق کر سکتی تھی۔ اب وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ زوار جب شاور لے کر باہر نکلا تو بہارے کو کاوش کے ساتھ دیکھ لگائے زمین پر اکڑو بیٹھا دیکھ اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ میں نے کیا بکواس کی تھی کہ میرے آنے سے پہلے میں کمرے سے نکل جانا؟ وہ غصے سے دہاڑتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ زوار کے دہاڑنے پر خوفزدہ ہو گئی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ آنسو سسکیوں کے درمیان جملہ ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ I don't care, just get lost from here۔ زوار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بس آنسو بہاتی اس سخت دل انسان کو دیکھتی رہی۔ میرے سامنے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آنسو مجھے تمہاری طرف اپیل نہیں کر سکتے۔ جانتی ہوں ان آنسو کو دیکھ کر مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے قریب بیٹھا۔ مجھے یہاں زوار نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ سکون ملتا ہے، اس لیے یہ آنسو بات کے لیے سنبھال کر رکھ لو، کیونکہ ابھی بہت موقع آئیں گے ان کو بہانے کے لیے۔ زوار نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے کے پاس لے آیا۔ وہ بہارے کو باہر نکال کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے اپنی سسکیوں کا راستہ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے کی وجہ سے منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا جب عائشہ اندر داخل ہوئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ آپ کے خیال سے کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، تمہاری شادی ہوئی ہے تو اچھے موڈ میں ہوگے۔ موم، خدا کے لیے، آپ جانتی ہیں کہ یہ شادی میں نے کیوں کی ہے، اس لیے دوبارہ میرے اچھے موڈ کو میری شادی سے کمبائن مت کیجیے گا۔ بہارے کہاں ہے؟ عائشہ نے کمرے پر نظر دوڑائی۔ گھر کے کسی کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی ہوگی۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عائشہ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ مومی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تم انسان تو ہو نا۔ زوار، تم کسی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسے سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ موم، میں اسے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ خدا کا خوف کرو زوار، وہ تمہاری بیوی ہے، کم از کم اسے اس کمرے میں تو رکھ لو۔ عائشہ اسے لتاڑ رہی تھی۔ جائیں ڈھونڈ کر لے آئیں اسے، مگر اسے کہیے گا میری موجودگی میں وہ کمرے میں کم سے کم ہو۔ وہ اپنی کہتا باہر چلا گیا تھا۔ عائشہ بھی باہر آئی تھی۔ بہارے کچن میں بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی، جبکہ بڑی بی بی کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی ساتھ زوار افندی کے قصے بھی شروع ہو چکے تھے۔ بیٹا، میں نے زوار کو اپنی گود میں کھلایا ہے، آج اسی وجہ سے وہ میری عزت عائشہ بیگم سے بھی زیادہ کرتا ہے۔
زوار جس کے ساتھ اچھا ہے وہ دل و جان بھی اس پر وار دیتا ہے، لیکن جسے اس سے نفرت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ ضد اور غصہ اس کو وراثت میں ملا ہے۔ بہاریں بس خاموشی سے زوار نامہ سن رہی تھی۔ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی وہ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا چکی تھی۔ بیٹا تم اس گھر کی نئی دلہن ہو، تیار ہو کر رہا کرو۔ ایک ہفتے کی دلہن ایسی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کے بے رونق چہرے کو دیکھتی بولی، مجھے ان سب کی عادت نہیں ہے۔ اس نے بات بنائی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی زوار کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی زوار کمرے کے اندر داخل ہوتا اسے دیکھتی ڈریسنگ روم میں گھسنے ہی لگا تھا کہ اس نے اسے آواز دی تھی۔ وہ رکتا اب سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کل یونیورسٹی جانا ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وجہ؟ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ مجھے تمہارا یونیورسٹی جانا پسند نہیں۔ زوار کے جملے پر بہارے ہنسی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرا ہر کام تمہاری مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اوہ مس بہارے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہاری زبان کافی لمبی ہے، لیکن میرے سامنے زبان کو قابو میں ہی رکھنا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کوئی کام کرنے سے پہلے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ پڑھائی میرا حق ہے اور مجھے کوئی بھی پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ تم میری اجازت کے بغیر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی، اس لیے بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی پر اب تمہارا کوئی حق باقی ہے۔ زوار نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ زوار کو اتنی آسانی سے ہرا دو گی، اسے نیچا دکھا دو گی؟ بلندیاں صرف زوار کے لیے ہے۔ اب بہاریں زوار کی قید میں رہے گی اگلے 6 ماہ تک، پھر میں اس نازک مچھلی کو ہر قید، ہر رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ زوار نے جھکتے ہوئے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ لیکن جب تک وہ میری قید میں رہے گی تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ زوار نے اس کو سرد نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے۔ بہارے کے آنسو بے قابو ہو کر رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ زوار کے دل میں پہلی دفعہ بے چینی ابھری تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے یہ بے رنگ آنسو مجھے سکون دیتے ہیں؟ وہ دوبارہ سے اپنی ٹون میں لوٹتا بولا تھا۔ زوار نے مسکراتے ہوئے اس چھوٹے سے بے رنگ قطرے کو دیکھا اور اپنی انگلی ان کے قریب لے گیا۔ پھونک سے وہ تنہا قطرہ مزید ننھے قطروں میں تقسیم ہوتا اپنا وجود کھو چکا تھا۔ بہار اس بے رحم انسان کو دیکھتے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زوار اسے نظر انداز کرتا ڈریسنگ روم میں گھس چکا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ زوار اور اس کے درمیان تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر اس گھر میں رہتے رہتے بڑے ابو سے اس کی دوستی بے حد گہری ہو گئی تھی۔ وہ دن کا کافی حصہ ان کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ اکثر ان کی بیٹی اور بیوی کا پوچھتی رہتی تھی، جن کا ذکر اس گھر میں کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ بہاری، تم زوار کو چائے دیو۔ بڑی بی نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ وہ مگ لیتی اوپر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو بے حد حیرت ہوئی۔ آج شاید حادثاتی طور پر وہ گھر جلدی آ گیا تھا۔ بہارے نے بغیر کچھ کہے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ زوار بستر پر دراز فون پر مصروف تھا۔ نظر اٹھا کر بہارے کو دیکھا جو دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بڑی بی نے چائے بھجوائی ہے۔ بہارے کے الفاظ ابھی درمیان میں ہی تھی کہ زوار نے زور سے مگ کو ہاتھ مارا تھا۔ کپ کرچیوں میں تقسیم ہوتا دور جا گرا، جبکہ چائے سنگ مرمر کے سفید فرش کو داغدار کر گئی۔ بہاریں پھٹی آنکھوں سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دروازے کے پاس نہ کھڑی ہوتی تو وہ گرم چائے اب تک اسے جلا چکی ہوتی۔ بڑی بی سے کہنا کہ میری چائے خود لے کر آئے، کسی ایرے گہرے کے ہاتھ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے کہتا دوبارہ فون پر مصروف ہو چکا تھا۔ بہاریں بنا کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ ابو سے بحث نہیں کرتی تھی۔ زوار صرف بہارے کے ساتھ ہی ایسا تھا، ورنہ وہ باذان سے ملنے روز بہارے کے گھر جایا کرتا تھا۔ نہ صرف گھر جاتا تھا بلکہ وہ ان کا بے حد خیال بھی رکھتا تھا۔ ہر مہینے وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا کرتا تھا۔ زرینہ اور باذان بے حد خوش تھے کہ ان کی بیٹی کو اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بڑے خوشگوار انداز میں باذان سے بات چیت کر رہا تھا۔ بیٹا تم آگے تو سمجھو میں بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ کی صحت کی خاطر میں روزانہ یہاں کا چکر لگا لیا کروں۔ اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ کیوں نہیں، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔
اور تم بھی میرے ہی بیٹے ہو، روز آیا کرو۔ تمام افراد بیٹھے باتوں میں مشغول تھے، جبکہ بہار حیرت سے زوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زوار کو پہلی بار یوں دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زوار اس کی غیر موجودگی میں بھی وہاں آتا رہا تھا۔ میرے ماں باپ پر اپنا اعتماد بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کرو، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم اس طرح سے انہیں اپنا عادی نہیں کرو گے۔ میں اپنے ماں باپ کو بعد میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زوار کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ کیا اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کس طرح سے کس سے بات کرنی ہے؟ میں جن کی بات کر رہی ہوں وہ میرے والدین ہیں زوار۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ جن کے ساتھ وقت گزار کر مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، میں اس سے بات کرنے کے لیے تمہاری اجازت کا طلبگار نہیں ہوں۔ ایک طرف اسے بہارے کے آنسو دیکھ کر سکون ملتا تو دوسری طرف بازان سے بات کرنے کی خوشی محسوس ہوتی۔ وہ شخص کی فطرت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہیلو، زوار نے فون کال پک کی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے لگی تھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور فون کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ اترو، اس نے کہا، وہ جو اس کی گاڑی روکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر بالکل سٹ پٹ آ گئی۔ اترو، جلدی کرو۔ کیا مطلب؟ جلدی کرو، نکلو یہاں سے۔ زوار نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ بہارے نے ایک نظر باہر سنسان سڑک پر ڈالی۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ ہڑبڑا گئی۔ کیب منگوا لینا، لیکن ابھی اترو، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ فوراً اپنا بیگ لیتے اتر گئی تھی اور شخص سے بات کرنا اسے فضول لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کیب لے کر گھر پہنچی تھی۔ اس کا زوار سے بھروسہ بالکل اٹھ چکا تھا۔ جو اپنی بیوی کو رات کے اندھیرے میں سڑک پر اتار سکتا تھا، وہ نہ جانے کیا کیا کرے۔ وہ سوچتے ہوئے نفرت سے مسکرائی تھی۔ بہارے بازان کے پاس بیٹھی ان کی رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے فائل دراز میں رکھی اور دوائیں چیک کرنے لگی۔ ہر دوائی وہاں موجود تھی۔ بہارے کو حیرت ہوئی جسے وہ چھپا نہ سکی۔ ابا، کیا بازان آپ کو ہر ہفتہ چیک اپ کے لیے باقاعدگی سے لے جا رہے ہیں؟ یہ بازان نہیں، زوار لے کر جاتا ہے۔ وہ گمسم سے بیٹھے تھے۔ کیا زوار؟ ہاں، زوار ہر روز شام کی چائے بازان کے ساتھ ہی آ کر پیتا ہے، چیک اپ کروانے لے کر جاتا ہے۔ تمہارے باپ کا کافی دل لگ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ مجھے تو اس کے ماں باپ پر رشک آتا ہے، کتنی اچھی طرح تربیت دی ہے۔ بہارے ہونکوں کی طرح کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات کو وہ زوار کے ساتھ واپس آئی، لیکن اگلی صبح اس کے لیے کتنی بری ثابت ہونے والی تھی، وہ اسے بالکل بے خبر تھی۔ جب وہ صبح اٹھی، سب سے پہلے بازان کے انتقال کی خبر ملی۔ بہارے کے لیے سب قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پرانے گھر سے بازان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ زوار کے لیے بھی یہ خبر کسی سے کم نہ تھی کہ ابھی تو رات وہ بازان کو صحیح سلامت ہنستا ہوا چھوڑ کر آئے تھے، لیکن موت کو کون ٹال سکتا ہے۔ بہارے اپنے ہوش و حواس کھو گئی تھی، سب سے الگ بیٹھی تھی۔ زرینہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جنازہ اٹھ چکا تھا۔ بہارے 2 ہفتے تک زرینہ کے ساتھ رہی، لیکن پھر اسے اپنے گھر بھی جانا تھا۔ اس کا دکھ سب سے زیادہ تھا۔ جو بچھڑا تھا وہی تو اس کی کل کائنات تھا۔ جب سے وہ گھر آئی تھی، زوار کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ اب اسے پہلے کی طرح ذہنی ٹارچر نہیں کیا کرتا تھا۔ تایا ابو کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ رہنے لگی تھی۔ حامد صاحب کو بھی اس سے بے حد لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی طرح ماننے لگے تھے۔ اس دن وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سالار اور انایا زوار سے ملنے آئے تھے۔ بڑی بی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بڑی بی؟ کیا تایا ابو نے کبھی شادی نہیں کی تھی؟ بہارے کے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ کری تھی بیٹا، لیکن زندگی کے ایک امتحان نے انہیں بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں سمجھی نہیں، کیا ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ بہارے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ان کا قتل ہوا تھا۔ اس جملے پر بہارے کا چلتا ہاتھ یکدم تھم گیا۔ وہ بڑی بی کی طرف گھوم گئی۔ کیا مطلب؟ بیٹا، ان کے خاندان میں برسوں سے وٹے سٹے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ حامد صاحب کی بہن پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ حامد صاحب کسی اور سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی محبت پر اپنی بہن کی محبت کو ترجیح دی۔ ان کی شادی ان کی بہن کی نند سے کر دی گئی۔ علینا بیگم ماشاءاللہ سے دل کی بڑی اچھی تھی، اخلاق سے دوسروں کا دل جیت لیتی تھی۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آہستہ آہستہ حامد صاحب کو بھی ان سے محبت ہوگی۔
لیکن وہ لڑکی حامد صاحب کی شادی کو قبول نہ کر پائی۔ جب 2 سال بعد علینا کے ہاں بیٹی ہوئی تو حامد صاحب کی محبوبہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس لڑکی نے علینا بیگم کو قتل کروا دیا۔ ان کی لاش کئی ہفتوں بعد ملی۔ چائے کے ابال نے بہارے کے انہماک کو توڑا۔ بڑی بی، بڑے ابو کی بیٹی کہاں ہے؟ بڑی بی نے گہری سانس خارج کی۔ بیٹا، علینا بیگم کی لاش تو مل گئی، لیکن ان کی 6 ماہ کی اس ننھی جان کی آج تک لاش بھی نہ مل سکی۔ خدا جانے وہ کہاں گئی۔ حامد صاحب اپنی بیٹی کے غم سے نہیں نکل سکے۔ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ بڑی بھی اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اب بھی گمسم کھڑی تایا ابو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ بہارے نے ٹرے اٹھائی اور لاؤنج میں آگی، جہاں زوار اور سلار کے درمیان کسی موضوع پر گرم گرم بحث شروع تھی۔ عنایہ بیزاری سے ان دونوں کو اونچی آواز میں بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ بہارے کے ذہن میں ابھی بڑی بی کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ عنایہ نے ناگواری سے بہارے کو دیکھا۔ بہارے سوچوں میں مگن چائے کا کپ لیے آگے بڑھی کہ کسی چیز سے ٹکرانے کی بنا پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ عنایہ کے قریب گرا۔ چائے اس کے وائٹ ٹاپ کو معمولی سا داغدار کر گئی۔ عنایہ گرم چائے کے گرنے پر اچھل کھڑی ہوئی تھی۔ زوار اور سلار جو بحث میں مصروف تھے، اچانک ہی خاموش ہو گئے، جبکہ بہارے پھٹی آنکھوں سے پیش آنے والے حادثے کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ مجھ سے اچانک۔ عنایہ اپنی شرٹ کو پکڑے بری طرح شور مچا رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کیا؟ یہ تو مجھ سے جیلس تھی پہلے ہی۔ آہ، اتنا درد ہو رہا ہے، بہت جلن ہو رہی ہے۔ بہارے اسے پھٹی نگاہوں سے دیکھتے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر، ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی تبھی اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ عنایہ کی تکلیف اسے 1 سیکنڈ میں ختم ہوئی، جبکہ سلار زوار کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیسے کر لی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ بہارے کی سرکے پر زوار غصے سے دہاڑا تھا۔ وہ پہلے ہی غصے میں بیٹھا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سلار نے آگے بڑھ کر زوار کو پیچھے کیا تھا، جو شعلہ بار نظر بہارے پر گاڑے کھڑا تھا۔ بہارے ششدر کھڑی تھی، اس کا ایک ہاتھ گال پر تھا، جہاں زوار کی انگلیاں ثبت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ زمین پر بیٹھتی، گھٹنوں میں سر دیے، ذلت کے آخری مقام پر پہنچ کر رو دی تھی، جبکہ زوار غصے میں باہر نکل گیا۔ زوار پچھلے آدھے گھنٹے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ بہارے کے ساتھ اس نے جو جو کیا تھا وہ اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ بری طرح پچھتانے لگا تھا۔ اگر وہ اس سے اوپر رہنے لگی تھی تو اس سے برداشت کیوں نہیں ہوتا تھا؟ وہ یہ سوچ سوچ کر اندر سے جل رہا تھا۔ آج بھی اس نے اپنا تمام غصہ بہارے پر اتار دیا تھا، اور وہ یہ سب سوچتا بری طرح جلنے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود سگریٹ اپنی مٹھی میں دبا گیا تھا، جیسے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سگریٹ اس کی مٹھی میں بند اس کے ہاتھوں میں زخم بنانے لگی۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی مٹھی نہیں کھول رہا تھا۔ بہارے اسے پہلے سے ہی اچھی لگنے لگی تھی، مگر اپنی ضد اور انا میں آ کر اپنے ظلم پر وہ قابو نہیں کر پایا تھا۔ آج بھی عنایہ کی وجہ سے وہ اسے تھپڑ ڈڑ چکا تھا۔ حالانکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ عنایہ کو ہر بات بڑھا چڑھا کر بولنے کی عادت تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی جھٹک گیا تھا۔ زخم بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی میں بیٹھے گاڑی کو گھر کی طرف موڑ گیا تھا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا، وہ معافی مانگ کر سب کچھ صحیح کر سکتا تھا۔ زوار گاڑی کو کار پورچ میں کھڑا کرتا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں بہارے کو منانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہارے کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہے، مگر وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے روکنا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتا، اپنے کمرے کو اندر سے لوک کر گیا تھا۔ بہارے زمین پر اکڑو بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے میں مصروف تھے۔ زوار اسے روتے دیکھ پھر سے شرمندہ ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھی بہارے کے بے حد قریب جگہ بناتے بیٹھ گیا تھا۔ بہارے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کر گھٹنے سے چہرہ اٹھائے سامنے دیکھنے لگی، مگر اپنے سامنے زوار کو بیٹھے دیکھ وہ فوراً سے اپنا منہ موڑ گئی تھی۔ وہ اس چہرے کو ابھی تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زوار اسے یوں خود سے منہ موڑتے دیکھ بے حد شرمندہ ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔
بہارے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کری مگر زوار کی گرفت مضبوط تھی۔ تھکار کر وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہی چھوڑتے اپنا منہ موڑ گئے۔ بہارے میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے لہجے میں نمی کی آمیزش محسوس کر بہارے نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ ہمیشہ سے میں بلندیوں پر رہا تھا، اچانک سے یوں اپنی جگہ کسی اور کا آنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور پھر تمہارے اور میرے درمیان دشمنی بنتی چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کری کہ میں تم سے دور رہوں مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ تمہارے اور میرے درمیان لڑائی ہو جاتی۔ لاسٹ سیمسٹر میں مجھے کچھ بھی کر کے اپنی جی پی فل کرنی تھی تو سوچا تم سے شادی کرنی ہے، مگر الیزا کی وجہ سے یہ شادی پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہیں گھر پر بٹھاؤں اور کہیں نہ جانے دوں، مگر آہستہ آہستہ مجھے تم سے محبت ہوگی۔ مگر میں اس چیز کو چھپاتا رہا کہ مجھے تم سے بھلا محبت کیوں ہو سکتی ہے؟ میں تو تم سے نفرت کرتا ہوں، تم میری دشمن ہو۔ یہ سب سوچ کر میں روز کڑتا رہتا۔ میں کسی کو نہیں بتا پاتا تھا بہارے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم سے بھی نہیں کہہ پاتا اور اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ آج غصے میں تم پر ہاتھ اٹھا لیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ابھی اس کے ہاتھ کا اوپری حصہ سہلا رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی بہارے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بس مجھے معاف کر دو بہارے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی دکھ کوئی درد تم تک نہیں آنے دوں گا۔ وہ پھر سے اسے منانے لگا تھا۔ وہ شخص کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی مگر باذان صاحب کا خیال آتی وہ جیسے ٹھنڈی پڑی تھی۔ اس شخص نے اس کے بعد اس کے باپ کا خیال اسی کی طرح رکھا تھا، وہ بھلا اس کی غلطی کیسے نہ معاف کرتی۔ دوسری لمحے وہ مڑ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ زوار بھیگی نگاہوں سے بہارے کو دیکھتے دوسرے لمحے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اسے اتنا سکون ملا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ بہارے بھی اس کی باہوں میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ باپ کے بعد پہلی بار کسی کی اتنی پرشفقت باہیں ملی تھی۔ زوار افندی کی گاڑی تیزی سے اس کے فارم ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی زوار افندی تیزی سے باہر نکلتے فارم ہاؤس کے تمام ملازمین کو چھٹی دے چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی بیوی کو کوئی بھی ملازم وہاں دیکھے۔ سب کے جانے کا اطمینان کرنے کے بعد وہ دھیمے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا بہارے کو باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بہارے اس کے اشارے پر باہر نکلتی اپنا ساڑی کا پلو سیٹ کر گئی تھی۔ وہ ساڑی بے حد حسین تھی جسے آج شام ہی زوار اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ اسے بہت ضد کر کے آج لنچ پر لے گیا تھا اور لنچ سے واپسی پر وہ اور زوار فارم ہاؤس آ گئے تھے۔ وہ نگاہیں جھکائے لرزتی ہوئی باہر آئی تھی۔ زوار کی معنی خیز گرم نگاہیں اسے شرمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ گاڑی سے نکلتے اسے ایک بے حد خوبصورت سوئمنگ پول نظر آیا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ پیچھے زوار گاڑی سے سامان نکال رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل سوئمنگ پول کی طرف آ کر بیٹھتی اپنی سینڈل اتارنے لگے۔ سینڈل اتارتی اس نے اپنے دونوں پاؤں پانی میں ڈال دیے تھے۔ پانی بے حد ٹھنڈا اور حسین لگ رہا تھا۔ بہارے کو بہت اچھا احساس ہوا۔ اب زوار سامان سے فارغ ہوتا بہارے کو دیکھتا وہیں رک چکا تھا۔ وہ پول کے پاس بیٹھی اسے بے حد پیاری لگی۔ اس کے گھنے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ چہرہ بے حد ملائم اور حسین لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے بہارے کا چہرہ اور حسین ہو چکا تھا، اور زوار بے اختیار ہاتھ میں دل لیے کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ پہلے سے اپنا دل دے چکا تھا مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج وہ عشق بھی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے بہارے کے پاس جا کر اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ دیکھے تو زوار پانی کتنا پیارا لگ رہا ہے نا؟ وہ ہاتھوں میں پانی اٹھا کر زوار کے منہ پر پھینکتی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وہ بدلہ لینے کے لیے ابھی بہارے کے منہ پر پانی نہیں مار سکتا۔ وہ آج اس کے حسین چہرے کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بنا خراش دیے بغیر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگاتے چوم گیا تھا۔ بہارے کا چہرہ قندار کی مانند سرخ ہوا تھا۔ وہ دوسری لمحے اپنا ہاتھ زوار کے ہاتھوں سے کھینچتی دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرتی زوار پر پھینک گئی تھی۔ زوار بھی مسکراتا ہوا اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں سوئمنگ پول کی طرف بیٹھے تقریباً پونا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ زوار کی حد بھی بس یہی تک تھی۔ دوسری لمحے وہ دوبارہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا چوم گیا تھا، اب کہ اس کے لبوں میں اتنی شدت تھی کہ بہارے کپ کپا کر رہ گئی۔ اندر نہیں چلنا ڈارلنگ، سب کچھ ہی کرنا ہے کیا؟ زوار کے لہجے میں گہری شرارت تھی۔
اس کا زومائنی لہجہ محسوس کر دوبارہ سے سرخ پڑتی اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ زوار کھسک کر اس کے بے حد پاس آ گیا تھا۔ اب اس کے ملائم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بہارے نے سکون سے اپنی آنکھیں موند دی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کی دونوں آنکھوں کو چومتا اب اس کے لبوں پر اپنی نگاہیں جما گیا تھا۔ وہ سرخ پڑتی اس سے پہلے کہ پیچھے ہوتی، تبھی زوار ایک جھٹکے سے اس کے لبوں سے اپنے لب جوڑتے اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ اس کی شدت پر جھٹپٹاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے پیچھے کرنے لگی تھی، مگر زوار کی شدت میں اور تیزی آ چکی تھی۔ اس کے لبوں سے لپٹا بہت شدت سے اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھا رہا تھا۔ کافی دیر اس کے لبوں سے لپٹے رہنے کے بعد بھی زوار نے اس کی سانس رکنے کے سبب اسے چھوڑ دیا تھا۔ بہاریں گہری سانسیں لیتی اب گھور کر زوار کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کی سانسیں چھیننے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ ظالم ہے آپ بہت، میری جان، جب میری بیوی اتنی خوبصورت ہوگی تو ایسا ظالم کون نہیں بننا چاہے گا؟ پھر شرارتی لہجے میں کہتا دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اب کی دفعہ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ زوار اسے اور سختی سے جکڑ چکا تھا۔ اس کے سینے پر مکہ مارتی پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر زوار اسے اس کی ہر ممکن کوشش میں ناکام بنا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے لبوں کو چھوڑتا اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اس کا کولر تھامتی اپنی سانسیں درست کرنے لگی تھی۔ زوار اسے محبت پیش نگاہوں سے دیکھتے دھیمے سے بستر پر لے جا کر لٹا چکا تھا، اب کہ وہ اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر بہارے کے اوپر آیا تھا۔ بہارے اس کا کشادہ سینہ دیکھ شرم سے سرخ پڑتی تکیے میں اپنا منہ چھپانے لگی تھی، تبھی زوار مسکراتے ہوئے وہ تکیہ اسے لے کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ اب زوار دوبارہ اس کے لبوں پر قابض ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بہارے نے بھی مزاحمت کی، مگر پھر وہ خود کو زوار کے آسرے پر چھوڑ چکی تھی۔ پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکے وہاں شدت برسانے لگی۔ زوار اس کی دلچسپی محسوس کر دلکشی سے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھکتے شدت سے وہاں اپنی محبت کا نشان دیکھا۔ اب اس کے لبوں سے ہٹتے اس کی گردن پر چہرہ چھپاتے جگہ جگہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ اس کی بیٹ کی چبھن سے سختی سے اسے پیچھے کر رہی تھی، مگر زوار پیچھے ہٹنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری لمحے بہاریں اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے لبوں پر قابض ہو چکی تھی۔ وہ محبت سے اس کے لبوں پر جھکی کافی دیر تک اس کے لبوں پر چہرہ جمائے اپنی دیوانگی ڈھاتی رہی تھی۔ زوار اس کی دلچسپی محسوس کر مسکرا دیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بہارے کو جھٹکے سے اٹھا کر اس کی ساڑی کا پلو گراتے اس کا بلاؤز جھٹکے سے اس سے دور کرتا اب اس کے نازک پردے کو بھی اتار چکا تھا۔ بہاریں شرم سے سرخ پڑتی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوار نے جھک کر اس کے لبوں کو پھر سے چوما تھا۔ اب وہ اسے دھیمے سے بستر پر لٹاتے اس کو اور اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے اوپر آتے اس کو مکمل پا چکا تھا۔ کمرے میں گہری سانسوں اور سسکیوں کا کھیل جاری تھا۔ زندگی اب سکون سے گزرنے والی تھی۔ بہاریں نے اپنی زندگی میں سکون نہیں دیکھا تھا، مگر اب اس کی زندگی میں سکون ہی سکون در آیا تھا۔ زندگی کی خوبصورت رات گزار کر وہ دونوں صبح ہی حویلی واپس آ گئے، مگر حویلی واپس آتی زوار اور بہارے کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ لاؤنج میں حامی صاحب پیچھے بیٹھے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ انہیں وہ خوشی ملی تھی آج جو انہیں زندگی بھر نہیں مل سکی تھی۔ وہ خوشی ان سے ملتے ہی علیحدہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ صرف اور صرف وہ عورت تھی جسے ایک وقت میں حامی صاحب نے بے حد محبت کی تھی۔ بہاریں انہیں یوں روتا دیکھ ان کے پاس آئی تھی۔ جب جھٹکا کھا کر وہ رکی تھی، ان کے ہاتھ میں وہی لوکٹ دیکھتے اس کا رواں کانپنے لگا تھا۔ تایا ابو، یہ لوکٹ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ میری گڑیا کا لوکٹ ہے۔ حامی صاحب اس لوکٹ کو چومتے روک دیے تھے۔ پر تایا ابو، یہ تو میرا لوکٹ ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم ہی تو میری بچی ہو۔ بچے وہ اپنی باہیں پھیلا گئے تھے۔ وہ حیران و پریشان کھڑی کبھی حامی صاحب کو دیکھتی کبھی زوار کو۔ سب کے چہروں پر وہاں خوشی کے آثار دوڑ رہے تھے۔ دوسری لمحے بہاریں اپنے آنسو صاف کرتی بھاگتے ہوئے حامی صاحب کے سینے میں سمائی تھی۔ حامی صاحب اسے اپنے سینے میں بھرتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ علینا بیگم کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے تو کی تھی، جو محض 6 ماہ میں ان سے دور ہو گئی تھی، مگر اللہ نے ان کی بیٹی کو ان سے ملوا دیا تھا۔
कल जल्दी जल्दी में बहारे में वो लोकट लाउंज में ही छोड़ कर जा चुकी थी। जो लोकट बचपन से उसके पास था, बाजान साहब कभी वो लोकट उससे दूर नहीं होने देते थे। वो दिल की शेप का लोकट बेहद खूबसूरत था। दूसरी लम्हे हामिद साहब उसे खुद से अलग करते लोकट खोलकर उसे दिखाने लगे। लोकट के अंदर उनकी और अलीना बेगम की जवानी की तस्वीर लगी थी। वो अलीना बेगम की तस्वीर देखते और अपनी बेटी को दोबारा पाने की खुशी में फूट फूट कर रो रहे थे। आज उनकी दुआ कबूल हो चुकी थी। उनकी वो औलाद जो 6 माह की उम्र में उनसे दूर हो गई थी, आज अल्लाह ने उन्हें लौटा दिया था। टूट खड़ा रहमान ये सब देखते शर्मिंदा हो रहा था। उसने उसे क्या क्या नहीं कहा था, गंदा खून तक कहा था, मगर उसके अंदर तो बेहद पाक खून दौड़ रहा था। उसके पास आता उसे माफ़ी मांग रहा था। थोड़ी बहुत पसो पेश के बाद बहारे ने उससे माफ़ कर दिया। जवार भी बेहद खुश था और हामिद साहब की खुशी का तो कोई लेना देना ही नहीं था। अल्लाह ने एक ही साथ बहारे को बेहद खुशियाँ दे दी थी। एक तरफ उसका शोहर ठीक हो चुका था, दूसरी तरफ उसको उसका बाप मिल चुका था। अब उसकी ज़िंदगी सहल गुजरने वाले थे। डियर रीडर, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग नावल। अगर आप मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग नावल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।